وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اس آیت میں اللہ نے کامیاب ہونے کی 4 شرطیں بیان کی ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے نا کامیاب ہونا، تو اللہ نے کتنی شرطیں بیان کی ہیں؟ 4۔ سب سے پہلی شرط وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ آخرت۔ انسان تہجد گزار ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کرے، تبلیغ کرے، اگر نیت اللہ کی رضا نہیں ہے تو وہ عمل مقبول نہیں۔ کتنا ہی بظاہر حدیث میں آتا ہے وہ شہید جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی راہ میں لڑا۔ دوسری شرط اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ وَسَعَى، صرف نیت کافی نہیں ہے بلکہ کیا کرے؟ کوشش۔ بیٹھا ہوا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے، میری نیت ہے میں صدقہ خیرات کروں گا، صدقہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میری نیت ہے میں رشتہ داری کو جوڑوں گا، جوڑنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میری نیت ہے میں جہاد کروں گا، تیاری نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، نیت نہیں کرتا۔ نیت سے مراد عمل کی نیت۔ میری نیت ہے جی میں ماں باپ کی خدمت کروں گا مگر خدمت کی کوشش نہیں کرتا، تو اللہ نے کامیابی کی دوسری شرط کیا بیان کی ہے؟ وسعا، کوشش بھی بولے نا بھائی کرنی ہے۔ تیسری شرط وسعا لہا سعیہا، کوشش آخرت والی، اخپل طریقے سے کوشش۔ بولو بھائی اخپل تو سمجھتے ہیں نا، اخپل کوشش نہیں چلے۔ اب دیکھو فجر کی 2 رکعتیں ہیں نا، اگر میں کہوں کہ یار ایک اور ملا لو ساتھ میں، 3 پڑھ لو، بھائی میں کوئی غلط تو نہیں کر رہا نا کہ نبی امام نے 3 پڑھائی پبلک پکڑ لے گی امام کو، بھائی امام صاحب آپ سے بھولے سے ایسے ہوا ہے، امام صاحب کہتے ہیں استغفر اللہ، بھولے سے نہیں، میں نے جان کر پڑھی ہے 3 رکعتیں۔ کیوں بھائی امام صاحب جان کر کیوں پڑھی؟ بھائی میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ 2 سجدے پہلی رکعت میں، 2 دوسرے میں، 2 اگر گریبی میں لگا دو تو کیا جا رہا ہے بھائی؟ 4 تو اللہ کی طرف سے فرض ہیں، 2 ہماری طرف سے کیا ہو گئے؟ گریبی ہو گئے۔ اور اگر تم لوگ کو تکلیف ہوئی ہے، ٹائم زیادہ لگ گیا ہے، تو کل نہیں کروں گا میں، چلو کل سے دوبارہ 2 رکعتیں پڑھاؤں گا۔ آپ چھوڑ دو گے امام کو؟ بولے گا بھائی دوبارہ پڑھا نماز، بلکہ آپ تو کہو گے پتہ نہیں عقیدے اس کے صحیح ہے بھی یا نہیں ہے، دوسرا امام لاؤ بھائی۔ اب وہ دلیل میں یہ دینا شروع کر دے کہ منع دکھاؤ، کہاں تیسری رکعت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے؟ کہاں نبی صلی اللہ، اور عقلی دلیل یہ دے کہ نبی کیسے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے روک سکتے ہیں؟ ہم تو 4 کے 6 سجدے کر رہے ہیں، نبی نے تو فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں؟ نماز میں، اور سجدہ تو رکن اعظم ہے۔ تو بھائی نبی نے منع کہاں کیا ہے؟ منع کی حدیث دکھاؤ۔ جتنے مرضی دلائل کے زمین آسمان کے قلابے ملا دے، میرا خیال ہے کوئی گنوار سے گنوار دیہاتی 5ویں کلاس کا بچہ بھی اس کے دلائل سے متاثر نہیں ہوگا۔ بھائی نبی نے جب 2 پڑھے تو نبی سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ عبادت توقیفی ہوتی ہے، اس میں اخپل طریقہ نہیں چلتا۔ یہاں تو میرے بھائی ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ بہت معذرت کے ساتھ جب ہماری خاندانی رسومات اور ہماری بدعتیں ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہیں اور شریعت دوسری طرف، تو پھر ہمیں یہ حدیثیں اور یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وہاں ہم کہتے ہیں حرج کیا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا یہ وضو کی ہم اتنی دعائیں پڑھتے ہیں اور طواف میں عجیب عجیب دعائیں مشہور ہیں، طواف کی دعائیں جو ہے اگر ہم پڑھیں تو حرج کیا ہے؟ میں نے کہا حرج یہ ہے کہ جو چیز ثابت ہے وہ چھوٹ جائے گی آپ سے۔ جب بھی کوئی انسان ایک بدعت پر عمل کرتا ہے نا تو اللہ اس سے سنت چھین لیتے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے بعض لوگ عملاً بدعتی ہوتے ہیں اور بعض مزاج کے بدعتی ہوتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کوئی یہ چیز مارکیٹ میں نہیں آئے نا تو ان کو وہ والی چیز میں مزہ نہیں آتا جو ثابت شدہ ہو قرآن و سنت سے۔
تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، آپ کی اخپل کوشش بولو نہیں چلے. ساری رات انسان الٹا لٹک کے نماز پڑھتا رہے، ثواب ملے گا؟ بتاؤ، سیدھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا زیادہ مشکل ہے الٹا لٹک کے؟ محنت زیادہ کون کر رہا ہے؟ کوشش تو وہ کر رہے ہیں جو الٹے لٹک کے پڑھ رہا ہے. لیکن نماز کس کی ہوگی؟ جو تمیز سے سیدھا کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. تو ابھی کسی خاتون کا تھوڑی دیر پہلے فون آیا کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، ہم ہر جمعرات کو ان کے لیے کچھ لوگوں کو جمع کرتے ہیں، دعا ہوتی ہے. ہمارے جو پشاور سے تعلق رکھنے والے بھائی ہیں، پشاور والے بھائیوں کو بولتے ہوئے اتنا ڈر لگتا ہے کہ مجھے، یعنی کیونکہ ہمارے جو پشتون بھائی ہیں نا، یہ غیرت میں بہت آگے ہیں. 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے، کوئی زبان میں ذرا سی بھی دائیں بائیں کچھ لڑک گئی تو بھائی ہماری خیر نہیں ہے. مہمان نواز بھی بہت ہیں، بہادر بھی بہت ہے، لیکن بہت حساس بہت زیادہ. پشاور میں KPK میں بہت معذرت کے ساتھ عادت ہے، کوئی مر جائے نا تو جو تعزیتی پروگرام چلتے ہیں، رشتہ دار کہتا ہے جو میت کا بیٹا، کاش میں مر جاتا اور ابا یہ ذمہ داری مہمانوں کو نمٹانے کی سنبھال لے. یہ حالت ہو جاتی ہے. یعنی ان کا یہ ہوتا ہے، سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی. بندہ مر جائے نا، جو تمبو لگنے کے بعد تعزیتی پروگرام، پھر قرآن خوانیاں، پھر دیگیں، پھر جو آ رہا ہے اس کو چائے، پھر ایک رسم ہے جو آ رہا ہے دعائے خیر و شفا، اللہ تعالیٰ مغفرت نہ دے وغیرہ وغیرہ، پوری لمبی دعا. جو بھی آئے گا سب نے ہاتھ اٹھانا ہے. ہاتھ نہ اٹھائیں تو اس بات کا خطرہ ہے جہاں جنازہ لیٹا ہوا ہے تھوڑی دیر میں آپ بھی وہیں لیٹ. میرا اندرون سندھ دورہ ہوا، مجھے نہیں پتا تھا ان کے یہاں میت بھی ہو گئی ہے. تو اور میت ہوئے ہوئے بھی کئی دن ہو چکے تھے. میں وہاں گیا، میں تو سندھی حضرات تھے بڑے محبت کرنے والے، بیان سن رہے ہوں تو بھائی معذرت. تو ان کے کہیں والد صاحب کا 30-40 دن پہلے انتقال ہو گیا تھا. اب جو بھی آ رہے ہیں نا 30-40 دن کے بعد بھی کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے دعا. مجھے پتا تھا یہ ان کی رسم ہے، جو نہ مانگے نا اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. 3 دن ویسے ہی تعزیت، اتنا لمبا غم کو کھینچنا شریعت میں ویسے بھی نہیں ہے. میں نے ارادہ کر لیا، میں نے کہا میں بس اخپل طریقے سے دعا مانگوں گا، ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. میں نے ان سے کہا، انہوں نے مجھے کہا وہ ہمارے ابا کا بھی انتقال ہو گیا تھا، ذرا دعا کر دیں. میں نے کہا دل سے دعائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو ترقیاں. اتنی میں نے اپنے ابا کے لیے شاید دعا نہیں مانگی ہوگی جتنے ہاتھ اٹھائے بغیر ان کے ابا کے لیے دعا مانگی. انہوں نے کہا ہاتھ اٹھا کے ہو جائے. میں نے کہا بس یہ ہو گئی، بس اتنا کافی ہے. نہیں جی ہاتھ اٹھا کے ہو جائے. میں نے کہا ہو گئی نا دعا، دل سے دعا مانگی. تو کہہ رہے آپ ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ میں نے کہا دیکھو سب اٹھاتے ہیں، یہ ضروری سمجھ لیا ہے. کوئی چیز اپنے اوپر مسلط نہ کرو، ہنسی خوشی زندگی گزارو. جو زندہ ہیں ان کی بھی فکر کرو نا، کچھ ان کو ٹینشن نہ دو. نہیں بھائی، پھر تھوڑی دیر میں بندہ آیا، ہاتھ اٹھائے، ہم بھی ڈھیڑ بن کے بیٹھ گئے تھے. پھر کیا ہوا جی، کھانا تھا، کھانے کے بعد ان کے دفتر میں گئے، کوئی ان کا افتتاح تھا، پھر انہوں نے کہا ہاتھ اٹھا. میں نے کہا اللہ اس سے زیادہ میرے بس میں یہ پکڑ کے مجھے ماریں گے. پھر میں نے ہاتھ اٹھا لیا. میں نے کہا اللہ میں تو چاہ رہا تھا لیکن یہ جبر میں آ جاتا ہے، اس سے زیادہ میں میرے بس میں نہیں. تو بھائی کیوں جو چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے اس کے پیچھے کیوں اتنا پڑ جاتے ہیں؟ عربوں میں میتیں ہوتی ہیں، کتنے آرام سے انسان ہنستا کھیلتا دنیا سے جاتا ہے، اور کوئی قرآن خوانیاں نہیں ہوتی اس کے لیے، کوئی بڑے بڑے پروگرام نہیں ہوتے. ما تعالی الایمان ما قدر اللہ. عربوں کی زبان پہ 2 جملے ہوتے ہیں، ما قدر اللہ جو اللہ نے مقدر کیا، ما تعالی الایمان خوشی کی بات ہے ایمان پر گیا. دعا کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے اس کے لیے. ہمارے ہاں کیا پروگرام، تمبو لگتے ہیں، وہ آ رہا ہے، پھر جا رہا ہے کوئی، پھر وہ جو بیچارے جو پیچھے لواحقین ہیں، مجھے خود KPK سے فون آتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ہاں مفتی صاحب میت ہو جائے اتنا. تو ایمان کے بغیر کوئی نیکی مقبول نہیں ہے. مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے سائنسدان تھے،
انہوں نے انسانیت کی اتنی خدمت کی ہے اور آپ کہتے ہو یہ جنت میں نہیں جائیں گے تو ان کو کوئی آخرت میں بدلہ نہیں ملے گا. ایسا کیوں ہے بھائی؟ اسلام ایسا سخت نظریہ کیوں سکھاتا ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں دیکھو ان بڑے بڑے سائنسدانوں نے آپ کی خدمت کی جس کی وجہ سے آپ کو ان سے اتنی محبت کہ آپ کو ان کا جنت میں نہ جانا اور جہنم میں جانا برا لگ رہا ہے. تو جس اللہ نے ان پر اتنے احسانات کیے تو اس اللہ سے ان کو تعلق کیوں نہیں تھا؟ آپ کو ان کے ایڈیسن نے بلب ایجاد کر لیا، ایک بلب دیا ہے اس نے. اب ہمارے یونیورسٹی کے طلبہ چاہتے ہیں جہنم میں نہ جائے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں نہ جائے تو وہی، اگر نہ جائے تو ہمیں کیا ہو. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر اس تک اسلام کی دعوت پہنچی تھی، عقیدہ توحید اس تک پہنچا اور اس نے عقیدہ توحید پر ایمان نہیں لایا، اللہ نہیں معاف کرے گا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اب ہمارے جو یونیورسٹی کے لوگ ہیں نا ان کو بڑے اشکالات ہوتے ہیں، اور اتنی انسانیت کی خدمت کی، بلب بنا کے چلا گیا. وہ بلب کیا کیا کر رہا ہے آپ دیکھو. وہ بلب جناب روشنی کا کام بھی کر رہا ہے، بیکری کے کیکوں کو بھی کیا کر رہا ہے، تازہ رکھ رہا ہے نا. پتہ نہیں لگتے ہیں پہلے تو وہ کیک کو گرم کرنے کے لیے بلب لگایا کرتے تھے. تو کتنی خدمت کر کے چلا گیا وہ، اور یہ مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو بھائی اس نے ایک بلب دے کر آپ پر احسان کیا اور آپ کو اس کا جنت میں، اس کا جہنم میں جاتے ہوئے ترس آ رہا ہے کیونکہ آپ کا محسن ہے. تو جس خدا نے سورج دیا، چاند دیے، جس خدا نے ایڈیسن کو پیدا کیا، جس خدا نے اتنے بڑے بڑے ان لکم فی الانعام لعبرا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. قرآن کہتا ہے سوکھا چارہ ہم ان جانوروں کو کھلاتے ہیں. سوکھے چارے کو تم رگڑ کے دیکھو تیل کا ایک قطرہ نہیں نکلے گا، لیکن اس جانور کو کھلاتے کیسا چکنا گاڑا دودھ اس سوکھی گھاس سے اللہ نکال کے دکھاتا ہے. اور اس خالصاً فرمایا کہ نہ اس میں گوبر کی بدبو نہ خون کی بدبو. ایک ہی فیکٹری میں اس چارے سے گوبر بھی بن رہا ہے، خون بھی بن رہا ہے، دودھ بھی بن رہا ہے، لیکن اس فیکٹری میں جہاں دودھ تیار ہو رہا ہے نہ گوبر کی بدبو آتی ہے نہ خون کی رنگت. خالصاً یہ اس کا کلر دیکھو اور مزہ دیکھو، سائغا للشاربین، پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. بتاؤ دودھ کی ایجاد عجیب، زیادہ عجیب ہے یا بلب کی ایجاد؟ دودھ کی ایجاد بلب سے کئی گنا زیادہ عجیب. اور یہ دودھ اگر ہمیں پینے کو نہ ملے، ان بلبوں کو ہم خود ٹینشن میں آ کے اپنے ہاتھوں سے توڑ کے ختم کر دیں گے. کس قدر بڑی نعمت جس خدا نے، اور یہ ایک نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. قرآن کہتے ہیں اگر ایڈیسن کی نعمتوں کو گنو گے 4-6 سے زیادہ اس کی چیزیں نہیں ملیں گی، اور وہ بھی اللہ کی دین ہوں گی. اللہ نے اس کی کھوپڑی میں ڈالا ہوگا کہ تو یہ بنا دے، خود سے نہیں جاتا کچھ کسی کا دماغ. اور جب اللہ کی نعمتوں کو تم گننا شروع کرو گے، لا تحصوها، تم قیامت آ جائے گی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. تو اس خدا سے جب تک آپ کو محبت نہیں ہوگی، اس خدا کے احکام کا التزام نہیں کرو گے، تو جنت میرے بھائی اللہ نے بنائی ہے. جس خدا نے جنت بنائی ہے وہ اپنے پرچے میں پاس ہونے والوں کو اس جنت میں داخل کرے گا. اس کا اپنا معیار ہے. جنت کا ہمارا اخپل معیار نہیں چلے گا، اس کا اپنا معیار ہے، اس معیار پہ پورا اترنا پڑے گا. اس سائنسدانوں کی تھوڑی ہے جنت جو ہم کہیں کہ جس سائنسدانوں نے بنائی ہے. جس خدا نے بنائی ہے وہ کہہ رہے میرا معیار پہ چلو. ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو آپ گھر سے باہر بہت اچھے ہیں دوستوں میں، باپ آپ کو اچھا جب کہے گا جب آپ باپ کے ساتھ اچھے ہو. دوست آپ کو اچھا جب کہے گا جب آپ دوست کے ساتھ اچھے ہو. اچھائی اور برائی کا جو معیار ہے وہ ہر ایک کا دوسروں سے مختلف ہے. بیوی آپ کو اچھا جب کہے گی جب آپ، جو بیویاں میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، جو خواتین یعنی لوگوں کی جو بیویاں، آپ کا پتہ نہیں کتنی بیویاں مولوی صاحب نے رکھی ہوئی ہیں، تو لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ عورت اس شوہر کو اچھا کہے گی جو پوری توجہ کس کو دے، بیوی کو. لیکن ساس اس شوہر کو اچھا، اس بیٹے کو اچھا کہے گی جو پوری توجہ کس کو دے، ماں کو. تو میرے بھائی ہمارے ہاتھ میں اگر جنت ہوتی تو پھر ہمارے معیارات دوسروں سے مختلف. ہر شخص کا اپنا معیار. جنت چونکہ اللہ نے بنائی ہے لہذا معیار بھی کس نے رکھا ہے، اللہ نے. اللہ کہتا ہے جو سب سے پہلے میرے ساتھ مخلص ہوگا اس کو میں جنت میں داخل کروں گا. تو یہ اللہ کا معیار ہے. تو اللہ نے 4 شرطیں بیان کی، یاد رہیں گی. نیت اچھی ہو،
نمبر 2 کوشش بھی کرے، نمبر 3 اس کوشش میں بدعتوں کو شامل نہ ہونے دے، اور نمبر 4 عقیدہ بھی اس کا صحیح ہو۔ یہ 4 کوشش ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی کوشش کا صرف بدلہ نہیں ملے گا، بہت اچھا بدلہ ملے گا۔ مشکورہ کا یہ مطلب ہے، صرف بدلہ نہیں بلکہ جتنا کرو گے کم سے کم 10 گنا، اور اس سے زیادہ اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دے۔ تو اللہ سے دعا ہے جو باتیں اللہ نے کہلوائیں اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرما۔ نہ دنیا میں کامیاب ہوگے نہ آخرت میں، کہیں بھی نہیں ملے گی کامیابی۔ جس کو ہم کامیابی کہتے ہیں نا، آپ لوگ سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، آپ لوگ کا تو میں نہیں کہہ سکتا، جو بھی سمجھتا ہے وہ کامیابی ہے نہیں، وہ تو پیسے کو اور صحت کو کامیابی سمجھ لیا ہے۔ تو یہ تو ہر ایک کو ویسے ہی نہیں ملتی، اس کا مطلب بہت سے انسان ناکام ہو کے رہیں گے، تو یہ تو ویسے ہی غلط ہو گیا نا۔ ارے مجھے ایک بات بتاؤ، اگر حقیقت میں کامیاب ہونا اور ناکام ہونا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو یہ پھر ایک قسم کا ظلم ہے اللہ کی طرف سے، کہ بعض لوگوں کو تو اس نے غریبی میں کامیاب بنا دیا حالانکہ وہ کامیابی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، اور بعض لوگوں کو زبردستی اس نے ناکام بنا دیا حالانکہ ساری زندگی وہ کامیابی کی کوشش کرتے رہتے۔ کیونکہ کامیابی کی ڈیفینیشن دنیا داروں کی نظر میں کیا ہے؟ دولت، صحت اور عزت، یہی ہے نا۔ ابھی میں تمیز سے بات کر رہا تھا آرام آرام سے، پھر مجھے خود بخود میں تھوڑا سا میرا لہجہ سخت ہونے لگتا ہے، کیونکہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی رسپانس نہیں مل رہا۔ بھائی اسی کو بولتے ہیں نا، پیسہ ہو، صحت ہو اور شہرت، عزت، اس کو کیا کہتے ہیں بھائی سکسیس، کامیاب ہو گیا، سکسیسفل انسان ہے۔ ترقی یافتہ کنٹری کنہیں کہا جاتا ہے؟ جن کے پاس صحت بھی ہے، دولت بھی ہے اور عزت بھی ہے، ساری دنیا میں گھومتے ہیں وہ، ان کو اتنا اسٹرانگ پاسپورٹ ہے کہ ان کو ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہت سے کنٹریز جہاں جائیں گے چلو بھائی چلے جاؤ، ہم جہاں جائیں گے آئے کیوں آئے آپ؟ کیا اپنے ملک میں سکون نہیں مل رہا تھا؟ کرونا پھیلانے آئے ہمارے ملک میں؟ 10 قسم کے پہلے تو ویزا ہی نہیں ملے گا، ابھی گرے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، اللہ کرے اب دوبارہ وائٹ میں آ جائیں، ورنہ بلیک میں جانے کے خطرات ہیں۔ اللہ نہ کرے 2-4 دھماکے ہو گئے، اللہ نہ کرے گئے بلیک میں، تو کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اسی طرح لوگوں کی بھی حالت ہے، کچھ لوگ بیچارے کامیابی کی کوشش کرتے، اچھا کامیابی کی جو ڈیفینیشن چل رہی ہے مارکیٹ میں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں میں، دنیا اس کو مانتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کامیابی۔ اچھا اس کامیابی میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے، اگر اس کو ہم کامیابی کہتے ہیں، بڑا فالٹ یہ کہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے یہ۔ دولت کی خواہش ہر ایک رکھتا ہے اور تقریباً کوشش بھی سبھی کرتے ہیں، ملتی ہر ایک کو بولو نہیں، بلکہ الٹا بعض لوگوں نے دولت کی کوشش کبھی بھی نہیں کی ہوتی، پھر بھی ٹھیک ٹھاک پیسہ بولو نا مل جاتا ہے، ٹھیک ٹھاک پیسہ مل جاتا ہے ان کو، ابا سے مل گیا، وراثت میں مل گیا، ویسے ہی لاٹری لگ گئی، جوا جیت گئے، جوئے میں کوئی ان کے اپنا کوئی مہارت نہیں تھی، بس پانسا ادھر کو آ گیا، بہت سے محنت کرتے کرتے زیرو رزلٹ، اور بہت سے، اچھا موت تو ایسی چیز ہے نا بغیر اطلاع کے آ جاتی ہے، آپ کامیابی تک پہنچنے والے تھے، مر گئے، سب ختم۔ تو اگر کامیابی اس کو کہتے ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں اندھیر چال چلائی بھی اللہ تعالیٰ نے، معاذ اللہ۔ جیسے کوئی گورنمنٹ ہو، اس نے کوئی اصول اور ضابطے نہیں بنائے کہ کس ملازم کی تنخواہ کتنی ہوگی، کس کی کم ہوگی، کس کی زیادہ ہوگی، کس کو بینیفٹس کم ملیں گے، کس کو زیادہ ملیں گے۔ وہ بھیڑ چال ہے، پرچیاں ڈالی جاتی ہیں، جس کا نام پہلے آ گیا اس کی تنخواہ 1 کروڑ روپے ہوگی، جس کا نام دوسرے نمبر پہ آیا اس کی 50 لاکھ ہوگی، جس کا نام تیسرے نمبر پہ آیا اس کی 20 لاکھ ہوگی۔ یہ حساب چلے گا تو اس گورنمنٹ کو لوگ گالیاں دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کیا بھائی کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، کوئی معیار ہی نہیں ہے بھائی، دپل میں چل رہا ہے حساب کتاب، تبھی تو دے بھی رہے ہیں گالیاں لوگ، کیونکہ چل ایسے ہی رہا ہے، کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ اتفاق سے ہو رہا ہے، کچھ لوگ صحت کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے، پھر بھی ہٹو بچوں صحت دیکھو آپ ان کی۔ ایک صاحب نے بتایا میرے نانا گٹکا بھی کھاتے ہیں، پان بھی کھاتے ہیں، سگریٹ بھی پیتے ہیں، اور کوئی پرہیز کبھی دیکھا نہیں، 80 سال کے رکشے میں خود سفر کر کے جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے رکشے کے لیے، رکشے میں بیٹھنے کے لیے ایتھلیٹ ہونا ضروری ہے۔ سڑک کراچی کی ہو اور سواری رکشہ ہو، یہ نارمل آدمی جو جس کی اسٹیل کی ریڑھ کی ہڈی نہ ہو، راڈ ڈلے ہوئے اس میں، وہ تو سفر کر سکتا ہے۔ ایک نارمل آدمی کراچی کی سڑک میں، رکشہ بھی کراچی کا اور ڈرائیور بھی کراچی کا، وہ سفر بولو نہیں کر سکتا۔ وہ کرے گا تو پھر ایک ہی دفعہ میں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اگر یہ کامیابی جس کو ہم کامیابی کہہ رہے ہیں یہی کامیابی ہے، کامیابی کی ڈیفینیشن یہی ہے، تو میرے بھائی دنیا میں معاذ اللہ نقل کفر، کفر نباشت، اللہ کی حکومت سے زیادہ کرپٹ حکومت کوئی نہیں ہے پھر، معاذ اللہ۔ پھر جتنی اندھیر چال اور اندھیر نگری اللہ کے ہاں ہے، معاذ اللہ، اتنی پھر دنیا میں کسی کے ہاں بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے، پھر تو ہے ہی نہیں، سسٹم ہی نہیں ہے کوئی۔ لوگ خوبصورتی کو سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہے، یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ نے جس کو جیسا بنا دیا۔ کچھ لوگ فیئر اینڈ لولی گھسا گھسا کے تھک گئے، رنگ گورا ہونے کا نام نہیں لیتا، اور کچھ پیدائشی گورے، ان کا نام گورے پڑ جاتا ہے، مسٹر براؤن، مسٹر بھورا، اس طرح کے لوگوں نے بھی پیارے سے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ سانولے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، وہ قد بڑھانے کے لیے سارا دن بھی لٹکے رہے، آدھا انچ بھی قد نہیں بڑھتا۔ یہ سب نفسیاتی ہوتا ہے کہ یوں لٹکوں گا تو قد بڑھ جائے گا، ایسی کوئی کہانی بولو نہیں۔ وہ میں لطیفہ سناتا رہتا ہوں، ایک آدمی نے چھوٹے قد کی خاتون سے شادی کی، بچے اتنے اتنے سے، اب یہ ننیال پہ چلے گئے بچے، ابھی بیچارہ جلتا رہتا تھا ان بچوں کو دیکھ کے، یار یہ کیا ہے؟ تو ایک دن اس کی بیوی جو تھی وہ ان بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی، کہہ رہی تھی کھانا کھاؤ بڑے ہو جاؤ گے، تو یہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے، یہ بڑے نہیں ہوں گے، یہ اتنے کہ یہ اور چھوٹے ہو جائیں گے۔ کہتا ہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے، یہ اتنے کے اتنے ہیں۔ تو آپ بتاؤ چھوٹے قد کو کھلاؤ گے تو کیا بڑا ہو جائے گا؟ وہ نہیں ہوگا۔ بڑے قد کو بھوکا رکھو گے تو چھوٹا نہیں ہوگا۔ یہ سب گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے چیزیں، قد، ہائٹ۔ آپ مائیں جو بچوں کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتی ہے نا، کھا نہیں رہا بڑا نہیں ہوگا، بھائی بھوکا بھی رکھو گے بڑا پھر بھی ہوگا۔ یہ چیزیں جین میں شامل ہوتی ہیں، کتنا قد ہوگا اس کا، بال گھنے ہوں گے یا سر پہ ایئرپورٹ کب بنے گا، کس عمر میں ایئرپورٹ بنے گا، کس عمر میں بال سفید ہوں گے، یہ سب بال سلکی ہوں گے، کرو ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے، ان میں زیادہ تر کا تعلق آپ کی نیچر سے، یہ قدرت نے پہلے سے یہ سب کیلکولیشن کر دی ہوتی ہے۔ اس میں تھوڑا بہت فرق آتا ہے، زیادہ نہیں آتا۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو، زیادہ کے چکر میں پڑو گے تھوڑے سے بھی جاؤ گے۔
تھوڑا فرق تو آتا ہے اس میں، لیکن بہت زیادہ کوئی فرق نہیں آتا قد میں، اور یہ جب بال گھنے، کتنے لوگ ہیں کوئی ان کے غذا میں نہ زنک شامل ہے، نہ کوئی ایسے مرل شامل ہوتے ہیں، بال آپ ان کے دیکھو خاندانی ایسے لہراتے ہوئے سلکی گھنے بال ہوتے ہیں، اور کچھ صبح و شام پیٹرول سے مالش کر رہے ہوتے ہیں سر میں، لیکن بال نکلنے کا نام نہیں لیتے۔ اور یہ فیس بک نے اور واٹس ایپ نے تو جو رہے سہے بال تھے لوگوں کے وہ بھی ختم کر دیے۔ اگر کامیابی اور ناکامی کی یہ ڈیفینیشن ہے، صحت، عزت، دولت، شہرت، یہ کامیابی ہے جس کے پیچھے ہر آدمی بھاگ رہا ہے، تو بھائی یہ تو بہت سے محنت کرنے والوں کو نہیں ملتی، اور بہت سوں کو غریبی میں مل جاتی ہے، اور بہت سے غلط محنت کرنے والوں کو مل جاتی ہے، جو دنیا میں فساد مچا رہے ہوتے ہیں ان کو کامیابی مل جاتی ہے بعض دفعہ۔ تو اس کا مطلب کامیابی کی یہ اگر ڈیفینیشن ہے تو یہ الزام کس پہ ہوگا؟ اللہ پہ، کہ اس کا نظام سے معاذ اللہ نقل کفر بدتر سسٹم دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اگر اللہ صحیح ہے تو اس کا مطلب کامیابی کی یہ ڈیفینیشن غلط ہے، یہ کامیابی ہے ہی نہیں، یہ کامیابی کا دھوکہ ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات ہے بھائی؟ یہ ہے نہیں کامیابی۔ تو کامیابی کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بار بار وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور لا کو فالو کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے بتایا میں نے جو اسلام ایک مذہب دیا ہے اس کو فالو کرنا کامیابی ہے۔ عجیب بات ہے، یہ کون سی کامیابی ہوئی؟ اس کو فالو کرنا کیا ہے؟ بولو نا یار، کیا ہو گیا؟ یہ کہاں سے کامیابی ہو گئی؟ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ ڈکشنری میں سکسیس کی تعریف آپ اٹھا کے دیکھیں، انگلش میں دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوگا کہ یہ چیزیں، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جانا۔ کوئی بھی آپ مقصد بناتے ہیں اس کو اچیو، گول تک پہنچ جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کامیابی۔ اردو میں آپ کامیابی کا لفظ دیکھیں گے، یہاں بھی کچھ ایسا نہیں لکھا ہوا ہوگا۔ پنجابی میں کامیابی کا مطلب دیکھیں گے، ایسی کوئی ڈیفینیشن بولتے کیوں نہیں ہے۔ تو یہ کہاں سے نکالی اور اسلام نے؟ بھائی اصل میں جو کامیابی کی ڈیفینیشن ہے نا، اپنے گول تک پہنچنا، اپنے مقصد تک بولو پہنچنا، ساری دنیا اس پر متفق ہے کہ کامیابی اسی کو کہتے ہیں، کیونکہ آپ کا گول دولت، شہرت اور عزت ہے، اس لیے اس گول تک کو حاصل کر لینے کو دنیا کیا کہتی ہے؟ کامیابی۔ اگر کسی کا ان کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو تو اس گول تک پہنچنے کو کیا کہیں گے ہم؟ کامیابی کہیں گے، اس کے لیے کامیابی کہیں گے۔ مثلا ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں حج کر لوں اور وہ کر لے حج، تو ہم کہتے ہیں یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ کیا خیال ہے؟ ایک آدمی چاہتا ہے کہ کر لی اس نے، اب ہم کہیں گے اپنے مقصد میں کیا ہو گیا؟ صحیح ہے نا، اس ٹاپک پر بات زیادہ نہیں کروں گا میں، کامیاب ہو گیا وہ۔ کیا خیال ہے؟ ایک آدمی چاہتا ہے کہ جی میرے سر پہ بال نکل آئیں، نکل گئے، تو کیا ہو گیا؟ بھئی اس مقصد میں کامیاب ہو گیا نا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس لغت میں بھی، جس ڈکشنری میں بھی کامیابی کو جو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ اصل میں عزت، دولت اور شہرت نہیں ہے، وہ تو اس لیے ہے کہ لوگوں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے عزت، ہر آدمی چاہتا ہے دولت، ہر آدمی چاہتا ہے صحت، یہ تین چیزیں ہر شخص کی خواہش ہیں، اس لیے ان کے حصول کو کامیابی کہا گیا ہے، ورنہ اصل میں کامیابی اسے کہتے ہیں کہ آپ جس چیز کو ہدف بناتے ہیں اس ہدف تک پہنچ جائیں۔ اٹ از کالڈ سکسیس۔ ماشاءاللہ، وہ بچے نے صحیح بولا ہے، ایک کی سمجھ میں آ رہا ہے، الحمدللہ۔ اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں
کہ آپ نے جس چیز کو اگر مقصد بنایا، یعنی کامیابی کی ڈیفینیشن میں ہمیں یہ لفظ بڑھانا پڑے گا کہ صحیح چیز کو مقصد بنا کر اس کو حاصل کر لینا، اٹ از کالڈ کامیابی۔ غلط چیز کو مقصد بنا کے اگر حاصل کرو گے تو لغت کے لحاظ سے تو اس کو کامیابی کہیں گے، لیکن حقیقت میں یہ کامیابی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ آج میں 20 بوتلیں معاذ اللہ شراب کی پی لوں گا، اللہ نہ کرے، یہ ہدف بنایا، مقابلہ کیا اور پی گیا، تو کامیاب تو ہو گیا نا؟ جو دعویٰ کیا تو ہو گیا نا کامیاب، ہو سکتا ہے انعام بھی مل جائے۔ ایک آدمی نے کہا میں 20 روٹیاں کھاؤں گا، وہ مشہور لطیفہ ہے نا، ایک پیٹو چلا گیا کہ میں 20 روٹیاں کھاؤں گا، بیرے نے کہا ٹھیک ہے 20 کھا لی تو کھانا فری ہے، تا حیات تیرا کھانا ہمارے ہوٹل میں فری ہے، ہوٹل مالک نے کہا۔ اب اس نے کھا لی، اس کو غصہ آیا، اس نے بولا یار یہ تو زندگی بھر کے لیے ٹینشن میں پڑ گیا، تو اس نے کہا 20 نہیں، تو نے 18 کھائی ہیں۔ اس نے کہا دوبارہ سے کھاؤں گا، دوبارہ گنتی کرو۔ تو کھا تو وہ بھی 20 روٹیاں گیا تھا، تو کامیاب تو ہو گیا نا؟ جس چیز کو ہدف بنایا، جس چیز کو مقصد بنایا، اس میں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو بھائی یہ مسئلہ یہ ہے کہ صحیح چیز کو ہدف بنانا اور اس ہدف تک پہنچ جانا، اٹ از کالڈ کامیابی۔ تو اگر صحت، عزت اور شہرت یہ 3 چیزیں صحیح ہیں، ان کو ہدف بنانا ٹھیک ہے، تو پھر ان تک پہنچنا واقعی کامیابی۔ اور اگر ان کو ہدف بنانا بذات خود ٹھیک ہی نہیں ہے تو پھر ان تک پہنچنا ایسے ہی کامیابی ہوگا جیسے کوئی آدمی کہتا ہے آج میں 2 کلو چرس پی کے دکھاؤں گا، کسی میں ہمت ہے تو وہ بھی پی کے دکھائے، تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا اپنے ہدف میں۔ تو آپ نے جس چیز کو ہدف بنایا ہوا ہے، دیکھو آپ میچ کھیل رہے ہو، آپ کو کسی نے عقل مند نے بتایا یہ گول ہے، فٹ بال کک مار کے ان 2 پولوں کے درمیان سے گزارنی ہے، پھر جیتو گے میچ۔ اور کسی نے بیوقوف بنا دیا، سائیڈ پہ ایک خوبصورت سا گول بنا دیا، اس میں جو 2 پلر بنائے اس نے سائیڈ پہ، اور اس میں چمک پٹیاں لگا دی، وہ جو سائیکلوں پہ لگاتے ہیں نا، ٹیپ چڑھاتے ہیں، خوبصورت سی اور لائٹیں وائٹیں، بولا اصل گول تمہارا کیا ہے یہ، اور آپ وہاں کک مار کے آپ کہہ رہے ہو کہ جو میرا ہدف تھا اس گول تک پہنچنا وہ الحمدللہ میں پہنچ رہا ہوں۔ تو آپ اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہو، آپ اپنے آپ کو کامیاب سمجھو گے۔ جو تماشائی ہے نا وہ کہیں گے یہ آدمی کیا ہو گیا ہے، بولو پاگل ہو گیا، باولا ہو گیا۔ جو اصل گول تھا اس کو چھوڑ کے کسی نے اس کو دوسرا گول بتا دیا کہ یہاں۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے دور میں کچھ طلبہ آئے مفتی بننے کے لیے، دینی مدرسوں سے فارغ تھے، تو حضرت نے ان کو پڑھانا شروع کیا۔ مفتی کا کورس ہوتا تھا 1 سال کا۔ تو حضرت نے کیا کیا، وہ عصر کے بعد فٹ بال بھی کھیلتے تھے نا لڑکے، تو فٹ بال کھیل رہے تھے، تو ایک طالب علم کو دیکھا کہ وہ اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ادھر گھوم رہا ہے، کبھی ادھر بال لے کے جا رہا ہے، کبھی ادھر گیند لے کے جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ میچ کے بعد حضرت نے پوچھا کہ آپ عجیب سے کچھ کنفیوز لگ رہے تھے، وہ کہنے لگا مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میرا گول یہ والا ہے یا بولو وہ والا، میں نے یہاں گول کرنا ہے یا وہاں کرنا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ بہت نیک ہیں، آپ مفتی نہیں بن سکتے۔ نیک کا مطلب بعض دفعہ نیک اس کو بھی کہا جاتا ہے جو پرلے درجے کا بے وقوف ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اسی وقت ان کو کیا کیا ہے، فارغ۔ اب وہ کہنے میرا جرم کیا ہے، میں آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ کک وہاں کو مارنی ہے یا، تو یہ مفتی بننے کے بعد لوگوں کو کیا گائیڈ کریں گے؟ اتنی تو کھوپڑی ہونی چاہیے نا۔ حالانکہ ویسے بڑے پڑھے لکھے تھے وہ، صلاحیت بہت تھی ان میں، ہم نے بہت سے پڑھے لکھے دیکھے اوپر سے فارغ ہوتے ہیں۔ پڑھنا ایک الگ چیز ہے، کھوپڑی بولو وہ رٹا لگا لگا کے پتہ نہیں کون لوگ کیا کیا بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں پہلے تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ جس چیز کو ہم نے گول بنایا ہے وہ کیا اس قابل بھی ہے کہ اس کو گول بنایا جائے، اس کو ہدف بنایا جائے، اس کو ویژن بنایا جائے۔